السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہائے ہمارے پاس ایک نیو ناول ہے جو کہ آپ کو یوٹیوب پہ کہیں نہیں مل رہی ہوگی فی الحال، لیکن ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائے گی، جو کہ شدت عاشقی از قلم زویا شاہ۔ تو اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو لازمی چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشنز اور ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اور چلیں جی سٹارٹ لکھتے ہیں۔ شدت عاشقی از قلم زویا شاہ۔ چہرے پر آتے براؤن بالوں کی آوارہ لٹوں کو جلدی سے کان کے پیچھے اڑیستی لوور شیلف سے ناشتے کی ٹرے پکڑتی کچن سے باہر آئی تھی۔ السلام علیکم میری پیاری نانو جان مسکراتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوتے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، آج بڑی جلدی ناشتہ بنا لیا؟ انفال بی بی نے جائے نماز کو کور کو رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر شفقت سے کہا۔ جی پیاری نانو جان، کیونکہ مجھے یونی کے لیے نکلنا تھا اور آپ کو ناشتہ دیے بغیر چاہتی تو میرا دل اداس رہنا تھا کہ میری نانو نے ناشتہ کھایا ہوگا یا نہیں۔ ناشتے کی ٹرے کو بیڈ پر رکھتی وہ انفال بی بی کے دونوں ہاتھوں کو تھامتی ان پر لب رکھتے بولی۔ انفال بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ جیتی رہو، اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے اور میری بچی کی زندگی ڈھیروں خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وہ مسکرا کر کہتی ہوئی سے اجازت لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ سر پر کالی شیشوں والی چادر ڈالتی وہ پیشانی پر چادر کھینچ کر درست کرتی ہوئی بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلتی دروازہ کھولتی وہ چونکی۔ السلام علیکم ممانی، وہ پیچھے ہٹتے ان کے لیے راہ بناتی بولی تھی۔ عائزہ بیگم مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی، ان کے پیچھے ان کی بیٹی ریم بھی تھی جو اسے دیکھتی منہ کی ڈیزائن بناتی اندر آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کدھر کی تیاری ہے صبح سویرے؟ عائزہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے دلچسپی سے پوچھا۔ جو بلیک سمپل کڑھائی والے شلوار قمیض سوٹ میں گندمی رنگ کی مالک بہت ہی عام سی تھی۔ یوں نہیں جا رہی ہوگی مہارانی، ریم نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، جس پر عائزہ نے اسے بے تاثر نظروں سے دیکھا تھا۔ اچھا جاؤ جاؤ، میں تو اماں سے ملنے آئی تھی، عائزہ بیگم نے شیریں لہجے میں کہا۔ وہ سر دھیرے سے ہلاتی انہیں انفال بی بی کے کمرے تک چھوڑتی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ جی دروازہ کھولو اسی وقت۔ اس سے پہلے ان کا ہاتھ دروازے پر دوبارہ اٹھتا دروازہ کھلا تھا۔ اشفاق صاحب نے سرد اور درست نظروں سے اسے گھورا تھا۔ بھورے بال پیشانی پر عجلت سے بکھرے ہوئے تھے، اس کی سفید رنگت مسلسل رننگ مشین پر دوڑنے کی وجہ سے سرخی مائل تھی، سرتی بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ شرٹ لیس کھڑا انہیں سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں پر نظر پڑتے اشفاق صاحب سلوک اٹھے تھے۔ تم اسموکنگ کرنے لگے، دماغ خراب ہے تمہارا؟ پہلے گھر کے اور بزنس کے مسائل کم ہیں جو تم نشہ کرنا شروع کر چکے ہو؟ اس کے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ دے کر اشفاق صاحب تلش سے یہ تیش ہوگا تلش، ویسے مطلب مسٹیک ہوگی چلو، تیز سے پھٹ پڑے، جبکہ انہیں غصے میں دیکھ کر اس کے ہلکے گلابی لبوں پر تپا دینے والا متبسم بکھرا اور شہد رنگی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر ہوا میں دھواں اڑاتے ہوئے دروازے کے ساتھ کندھا لگاتے ہوئے تعصب سے اشفاق احمد کو دیکھا۔ ان کا چہرہ سرخ پڑا تھا غم و غصے سے۔ فار گوڈ سیک جی، کب تک ایسے گھر میں پڑے رہو گے؟ کیا اچھا لگتا ہے بوڑھے باپ کا دیوالیہ رضوی انٹرپرائزز؟ باپ کی محنت پر مفت کی روٹیاں توڑنا نکالنا چاہتے ہو تم؟ اشفاق صاحب پیشانی پر بھر ڈالی درشکی سے بولے۔ مائی ڈیئر سویٹ اشفاق احمد صاحب، مفت کی روٹیاں اب تک کون توڑتا رہا ہے؟ اس حقیقت کو بیان کرنے میں اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں پہلے ہی اپنے فرسٹ لیکچر کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ جہاں تک آفس کی دیوالیہ ہونے کا سوال ہے تو وہ تو آپ کی قابلیت پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، رائٹ؟ اشفاق صاحب کو تپا دینے والی نظروں سے دیکھتا وہ دروازہ بند کرتا ہوا سگریٹ کو حقارت سے دے کر نیچے پھینکتا اسے اپنے بلیک سنیکر سے فرش کے ساتھ رگڑ گیا تھا۔ سر دھاڑتا وہ آف وائٹ کبرڈ کا دروازہ کھولتا، اس میں سے اپنے کپڑے نکالتا ٹاول اٹھا کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ اشفاق صاحب سلگتے ہوئے واپس اپنے پوزیشن کی جانب آ گئے تھے۔ اس ڈیٹ کو سنبھالنا اس کے بس کی بات کہاں تھی؟ کہاں رہ گئی تھی؟ میں صبح سے یہاں کھڑی ہوں، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور ہم نے سر کو جھٹکتے ہوئے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ وہ رکشے والے کو پیسے تھماتی پیشانی سے چادر کھینچتی مسکرائی تھی اسے دیکھ کر۔ بس لیٹ ہو گئی تھی سوری، بیگ کو کندھے پر درست کرتی عائزل خوشی سے تیز ہوتی سانسوں کے بیچ بولی۔ خرم اسے دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے چلتی تھی۔ میں نے فارم لے لیے ہیں پہلے ہی، کیونکہ اب ٹائم ختم ہونے والا ہے، یہ لو۔ خرم یہ بات سنتی وہ خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ فارم تھامتی وہ مسکراتی یونیورسٹی کے اسٹیمپ پر اس نے مسکراتے ہوئے انگلیاں پھیری تھیں۔ اس کا خواب پورا ہونے کو تھا اور مسکراتے ہوئے وہ فارم کو سینے سے لگا چکی تھی۔ پاگل، یہ کیا کر رہی ہو؟ خرم نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا تو
دیکھا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ اور تم نہیں جانتی کتنی کوششوں کے بعد میں یہاں تک پہنچی ہوں، کتنی ہمت درکار تھی مجھے۔ بہت بار لڑکھڑائی لیکن گرنے نہیں دیا خود کو۔ فام کو دیکھتی ہوئے مسکراتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، جس پر خرم نے سر ہلاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اچھا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم وہاں اس ونگ کی طرف جاؤ، کہیں بیٹھو، اسے فل کرو، میں کچھ لے کر آتی ہوں۔ دوپہر ہو گئی ہے، لنچ بھی نہیں کیا۔ ایزل نے سر ہلایا تھا اور یونیورسٹی کو رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی ایک بڑی بلڈنگ کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں کچھ اسٹوڈنٹ کھڑے لیکچرز کا ایک اسکیجول دیکھ رہے تھے اور کچھ چلتے ہوئے ایک بڑے سے ہال کے سامنے رکی تھی۔ یہ بہت بڑا ہال تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر جھانک گئی تھی، جہاں سینئرز کا لیکچر اینڈ ہونے کے بعد سب جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ فائنلی ایزل، میں یہاں ہوں، فائنلی۔ وہ لیکچر ہال کو رشک بھری نظروں سے دیکھتی سوچنے لگی، چلو بھی، جو سینئرز کا ونگ ہے ادھر بھول کر بھی مت آنا۔ میری آپی بتاتی ہیں یہاں کے سینئر جونیئر کو بڑا گندا ٹرول کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی خرم نے اسے وارن کیا، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ کم آن زی، کب تک ضد کرو گے؟ رضوی انٹرپرائزز کو چھوڑ کر تم یہاں اس یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرو گے؟ فار گاڈ سیک مائی سن، کیا طریقہ ہے یہ؟ اتنے بڑے بزنس مین کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، ضد چھوڑ دو۔ صہیب صاحب نے سنجیدگی سے اسے سمجھانا چاہا، جو ان کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سر گرائے جھول رہا تھا۔ ماموں، آپ جانتے ہیں اس لالچی انسان شخص کو جسے مجھے باپ کہتے گھن آتی ہے؟ نہ جانے کتنے وقت سے وہ کمپنی کا چیئرمین بننے کی تگ و دو میں تھا۔ فائنلی اب جا کر اسے موقع ملا ہے۔ لیٹ ہم انجوائے۔ لیکن وہ سوچتا ہے یہ عیش و عشرت سب کچھ بہت آسان ہے، ایک ہفتہ بھی نہیں مینج کر پائے گا۔ وہ خود آئے گا میرے پاس۔ چیئر پر جھولتا ہوا ہاتھ کو اٹھاتا ہوا ہوا میں لہراتی لاپرواہی سے بولا، فائن، جو تمہیں ٹھیک لگے، لیکن مہر النساء پریشان ہے تمہیں لے کر۔ اپنی ماں کا سنتے ہی اس کا دل پگھلا، مگر چہرے سے اس بار تاثرات نہ ہٹے، کیونکہ جو اس کا دل میں چل رہا تھا اس کے چہرے پر لاغ اور وہ دنیا کو دکھانے کا حامل نہیں تھا۔ آئی تھنک میرے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کلائی پر بندھی اسمارٹ واچ پر ٹائم دیکھتا تعصب سے اٹھتا سنجیدگی سے بولا اور چیئر سے بلیک کوٹ اٹھا کر کندھوں پر رکھتا۔ صہیب صاحب نے سر کو دھیرے سے جنبش دی تھی۔ ایک بات تو کہنا میں بھول ہی گیا، وہ جاتے جاتے بولا تھا۔ صہیب صاحب نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے پیپر ورک کے لیے ایک اسسٹنٹ چاہیے، آف کورس، جیسے آپ کے باقی پروفیسر کے پاس ہے، لہٰذا آپ ارینج کر دیں۔ ڈین آف یونیورسٹی؟ صہیب صاحب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ وہ دروازے کو کھولتا مغرور سے انداز میں باہر نکل گیا تھا۔ نانو منہ بانی کیوں آئی تھی؟ وہ کپڑے پریس کرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ انفال بی بی کے چہرے پر اضطراری سائے آ جا رہے تھے۔ بیٹا فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں، بس دریافت کرنے آئی تھی۔ اسے نظریں ہٹاتے انفال بی بی نے سرحد سے جھوٹ بولا اور پھر شرمندگی سے لب بھیج گئی۔ نانو بتا دینا، آپ اپنی آئزو سے بھی چھپائیں گی؟ وہ استری پھیرتی لاڑ سے بولی۔ کیسے بتاؤں؟ جو عورت تمہیں ناجائز ہونے کے تانے دیتی تھی، آج وہی تمہارا رشتہ لینے آئی تھی۔ کیا چاہتی ہے وہ؟ آخر تم سے میری بچی، میں ہرگز یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں وقت رہتے مجھے حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ جتنی دیر تم حقیقت سے ناواقف رہو گی اتنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ انفال بی بی نے سر اٹھاتے اسے مسکرا کر دیکھتے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ ایک پیاری سی مسکان ان کی جانب اچھالتی حقیقت سے ناواقف سی دوبارہ کپڑے استری کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہیلو جی بھائی، کیا چل رہا ہے آج کل؟ اس نے اسمارٹ نظر سے دروازے سے اندر داخل ہوتے اس نکمے کو دیکھا اور دوبارہ پنچنگ بیگ کو فکس کرنے میں مصروف ہوا۔ او مائی گاڈ برو، کیا سولڈ باڈی ہے آپ کی یار۔ اس کے بیڈ پر بیٹھتا برگر کا بائٹ لیتا وہ اس کے کثرتی وجود کو دیکھتا بولا، جو اس وقت مسلسل کثرت کی وجہ سے دودھیا سے سرخی مائل نظر آ رہا تھا۔ وہ بغیر اس کی طرف توجہ دیے مسلسل پنچنگ بیگ کو پیٹنے میں مصروف تھا۔ ارے جی بھائی، کیوں مار رہے ہو؟ اتنا بیچارہ پھٹ جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے جوک کریک کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ سلگ پڑا اور اس کی طرف بڑھتا اس کی گردن سے پکڑ گیا۔ ارے زافیان بھائی، آپ تو ایویں ہی ناراض ہو گئے۔ وہ کسی آنا ہوتا پھیکی سی مسکراہٹ اس کے جانب اچھالتا بولا۔ وہ اس کی شرٹ کا گریبان پکڑے کھڑا تھا، ہلکا سا مسکراتا اسے چھوڑ گیا تھا۔ ایک خوبصورت سا ڈمپل اس کی رائٹ سائڈ بیئرڈ میں ظاہر ہو کر معدوم ہوا تھا۔ ہائے بھائی، آپ کی یہی ادائیں کسی دن اس معصوم بچے کی جان لے لیں گی۔ وہ برگر کا بائٹ لیتا اسے دیکھتا مسکراہٹ دباتا بولا، اس کا شرٹ سیدھا کرتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ اس نے ترچھی نظروں سے اپنے اس نکمے بھائی کو دیکھا۔ انس، اچھا جا رہا ہوں بھائی، ایسے مت دیکھا کریں، ڈر لگتا ہے مجھے، پکڑ کر پیٹ ہی نہ دے۔ وہ کھسکتا ہوا کہہ کر دروازہ بند کر گیا۔ اس نے سنجیدگی سے شرٹ درست کرتے ہوئے پہنی تھی۔ تمہارا لیکچر ہے نا؟ 9:30 ہو رہے ہیں، جلدی سے جاؤ، لیفٹ والی
ہال میں لیکچر کے بعد ملتی ہوں تمہیں۔ کلائی پر بندی واچ پر ٹائم دیکھتی خرم بینچ سے اٹھی تھی جب اس کی نظر اس کے پاس پڑے ایک فارم پر پڑی تھی۔ ارے ایڈمیشن فارم تو آج ہی سبمٹ کروایا تھا، یہ کون سا فارم ہے؟ خرم نے اچنبے سے اسے دیکھتی سوال کیا۔ یہ RA اسکیم کا فارم ہے، میں اپلائی کرنے کا سوچ رہی تھی، آئزل نے کہیں غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ خرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم فنڈس پے نہیں کر سکتی اس لیے اپلائی کر رہی ہو؟ اس کے لیے خرم نے ڈائریکٹ کہنے پر اسے دل میں ٹھیس ضرور محسوس ہوئی تھی خرم کے ڈائریکٹ کہنے پر اس کے دل میں ٹھیس ضرور محسوس ہوئی تھی مگر وہ چہرے پر مسکان سجا کر سر ہلا گئی تھی۔ چلو جیسے ٹھیک لگے، دعا کرنا کوئی اچھے پروفیسر مل جائے، ورنہ اس یونیورسٹی سے جتنی امیدیں وابستہ سی ساری ہی الٹ پلٹ ہو گئی ہیں۔ جب یہاں کے امیر اسٹوڈنٹ اور ان کی ڈریسنگ دیکھی ہے، خدا جانے آگے کیا کیا دیکھنا پڑے گا، سر جھٹکتی خرم کہہ گئی تھی۔ اچھا کینٹین کس طرف ہے؟ میں نے صبح جلدی میں ناشتہ نہیں کیا، ایزل نے بیگ اٹھاتے پوچھا، جس پر خرم نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم ناشتہ تو کر لیتی، قسم سے حد کرتی ہو، یہاں سے سامنے ہی گارڈن کے قریب کینٹین ہے، لازمی سے کچھ کھا لینا پلیز، میں نہیں چاہتی تم یہاں فینٹ ہو جاؤ۔ ناراضگی سے کہہ کر وہ وہاں سے اپنا لیکچر لینے چلی گئی۔ سرد بڑھتی وہ بھی فارم اٹھاتی اپنے لیکچر کے لیے چلی گئی تھی۔ کس طرف تھا میرا حال؟ ہائے اللہ، میں بھول گئی، کون سا حال کہاں تھا؟ خرم نے آس پاس دیکھتی وہ پزل سی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی میں گم ہو جانا نیو کمرس کے لیے نئی بات نہیں تھی، کسی سے پوچھ لیتی ہوں، خود سے عہد کرتی وہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئی تھی جہاں کا منظر دیکھ کر وہ ششد رہ گئی تھی۔ کوئی ڈیسک پر کان پکڑے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا تو کوئی اپنے بگڑے حلیے کے ساتھ آس پاس مدد کی امیدوں سے نظریں گھماتا محسوس ہوا۔ ٹھنڈے پڑتے پیروں کے ساتھ وہ پیچھے پلٹی جب ایک لڑکی سے ٹکرا گئی۔ اندھی ہو کیا؟ اوہ، وہ لڑکی جو اسے ڈریسنگ سے ہی بگڑی ہوئی لگی، اس کے لہجے پر وہ پزل ہوئی تھی، جو اسے سر سے پاؤں تک گھورتی عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ ایزل سمپل سے وائٹ سوٹ میں جس پر شیشوں کی کڑھائی کی گئی تھی میں ملبوس تھی۔ تو تم بھی راستہ بھول گئی ہو؟ ڈونٹ وری بچی، میں تمہیں پرفیکٹ راستہ دکھاؤں گی۔ اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی فارم کھینچتی وہ لڑکی مسکراتی آئزل نے حلق تر کرتے ہوئے اسے بے بس نظروں سے دیکھا تھا اور فارم پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے وہ پکڑ چکی تھی۔ آس پاس سے کچھ اور اسٹوڈنٹ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، وہ اکیلی کھڑی بے بس نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چچ، یہ معصوم سی بچی تو پھنس گئی سینئرز کے بیچ، اس کے ارد گرد ٹہلتی وہ لڑکی طنزیہ لب و لہجہ میں بولی۔ ایزل نے کندھے پر لٹکائے بیگ کو درست کیا تھا اور آس پاس دیکھا تھا جہاں سینئرز باقی نئے اسٹوڈنٹ کی ریگنگ میں مگن تھے، وہ بیچاری اکیلی کرتی بھی تو کیا کرتی، یہاں تو ان کا پورا گروہ تھا۔ اچھا چلو، ہم تم سے کچھ الٹا سیدھا نہیں کرواتے، تم شکل سے ہی بہت معصوم لگ رہی ہو۔ اس کے شیشوں والی چادر کو ہاتھ میں لے کر دیکھتی وہ لڑکی منہ کے ڈیزائن بناتی ہوئی بولی تھی۔ سنی کیا کرے تم بتاؤ؟ وہ پیچھے پلٹی ایک لڑکے کو دیکھتی بولی، جو مسکراتا ہوا ٹیبل سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس نے آس پاس نظریں گھمائی تھیں۔ وہ لڑکا دیکھ رہی ہو؟ وہاں آفس کے باہر کھڑا ہے جو وائٹ شرٹ والا، سنی نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے تعصب سے کہا۔ آئزل نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا جہاں ایک قداور شخصیت کا مالک پیپرز ڈیسک پر رکھے جھکا سنجیدگی سے کچھ لکھ رہا تھا، مگر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ یہ پھول پکڑو اور جا کر اسے پرپوز کر ڈالو، جاؤ شاباش۔ سنی نے ایک گلاب کا پھول اپنے بیگ سے نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھا دیا، جبکہ اسی بات سن کر آئزل کی پیشانی پر چھوٹی چھوٹی پسینے کی بوندیں ابھری۔ اس کی بنفشی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیلی تھی۔ کیا پرپوز؟ وہ لب وا کرتی ہی ہچکچاہٹ کے ساتھ بمشکل بول پائی تھی۔ ہاں، پرپوز کرنا ہے، جاؤ، اگر تم نے نہیں کیا میں تمہارا فارم اسی وقت پھاڑ دوں گی۔ وہ لڑکی اس کے چہرے کے سامنے اس کا فارم لہراتی ہوئی کہہ کر ہنسی تھی۔ آئزل نے ڈرتے ہوئے آس پاس دیکھا مگر کوئی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ کانپتے ہاتھ کو بڑھاتی پھول تھامتی مردہ قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اپنے پیچھے تالیوں کی اور سیٹیوں کی گونج سنائی دی تھی۔ خوف سے کانپتی ہوئی وہ اس سے کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ آئزل، تجھے کرنا پڑے گا، بہت مشکل کے بعد اس یونیورسٹی تک پہنچی ہو، آج ہر صورت مجھے یہ فارم جمع کروانا ہے۔ کچھ لبوں پر گھبراتے ہوئے زبان پھیرتی وہ سوچتے ہوئے بولی تھی، میں کہوں گی آپ یہ لے لیں، مجھے ڈیئر ملا ہے فرینڈ سے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ دماغ میں ہی معصوم سا پلان بناتی آگے بڑھی۔ اس کے پیچھے کھڑے وہ تمام اسٹوڈنٹ مزے سے تمام منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ واٹس گوئنگ آن گائز؟ سنی کا دوست بھی اس کے پاس رکتا آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا۔ سنی نے ہنستے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا اور ساری تفصیل مختصر بتائی تھی، جہاں وہ ڈری سہمی کبھی یہاں دیکھتی تو کبھی وہاں۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے اس کی جان جا رہی تھی۔ جمی نے اسی جانب دیکھا تھا جب اس کے جبڑے ڈراپ ہوئے تھے اور آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ ابے عقل کے دشمنوں، میں ابھی آفس سے پتہ کر کے آیا ہوں، وہ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर ज़हीर साहब की जगह आए हैं। सुना है इंतहा के स्ट्रिक्ट हैं, मजाक से सख्त नफरत है उनको। आज हम सब मर गए, भागो यहाँ से। जिमी तनफर करता वहाँ से दौड़ा था अपना बैग उठाकर, जबकि इसके पीछे सबने हैरत से एक दूसरे को देखा था और फिर आइजल को, जो उससे मुखातब कर चुकी थी। सभी अपने बैग्स फैल्स उठाकर वहाँ से रफू चक्कर हुए थे कैंटीन विंग की जानिब। आइजल अपनी जगह मुंजमद हुई थी। वो संजीदगी से उसकी जानब मुड़ा था। शहद रंगी आंखों ने ग्लासेस के पीछे से इसे संजीदगी से देखा था। भूरे ब्राउन बालों को जेल से मखसूस अंदाज में बिठाया गया था। लंबी नसफ नाक और संजीदगी से पीछे हुए हल्के गुलाबी लब, तराशी हुई बियर्ड और सख्ती से होंठ भींचती से देखती रह गई थी। इसने ज़िंदगी में इतना हसीन मर्द नहीं देखा था। सोच पर सुहागा इसे प्रपोज भी करना था। वो सवालिया नज़रों से इसे देख रहा था। जब नज़र इसके हाथ में पकड़े फूल पर पड़ी, नज़रें उठाकर उसने एक करखत नज़र से उसकी मासूम चेहरे को देखा जो सुर्ख पड़ा था इसके यूं देखने पर। वो ये आपके लिए है। वो कांपते हुए हाथों से फूल को आगे बढ़ाती हुई मरी हुई आवाज़ में बोली। नज़रें झुकाकर वो बोली थी, जबकि इसकी बात पर इसका हसीन नकूश चेहरा 1 मिनट में सुर्ख बबूका हुआ था। इसने इस्तजाबी नज़रों से इसे देखा था, जो शक्ल से तो ये बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। प्रोफेसर सर चौहान आपके ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। वो लेक्चर का टाइम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। वो आपके फर्स्ट टाइम के लेक्चर लेना चाहते हैं। एक स्टूडेंट ने इसे मुखातब किया था। आइजल के पैरों तले से ज़मीन खिंची थी। इसने हैरत से देखा था। आंखें खौफ से फैल चुकी थी, गाल सुड़क पड़ चुके थे और वो स्टूडेंट को वापस जाने का इशारा करता इसे खरखत नज़रों से देख रहा था। सर, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम हिचकिचाती सुर्ख होती अल्फाज तलाशती, खौफ से कांपती हुई बोलने की हिम्मत करके चंद अल्फाज कह पाई थी जब इसने इसकी बात को बीच में काटा था। Who gave you permission to girls like you to study in this university? How dare you? वो सुर्ख होते चेहरे से इसे देखता हुआ दबे लहजे में गुराया था। वो खौफ से कांपती हुई सर झुका गई थी। आई एम सॉरी सर, हम नहीं करना चाहते थे ये सब। हमें उन लोगों ने। वो पीछे देखती बोली, मगर वहाँ कोई होता तो नजर आता। Don't even try to explain to me. Don't even try to come in front of me from now on. I will suspend you in a minute. इसे सख्ती से देखता वो दो टोक लहजे में वार्न कर चुका था। वो भी जान सी नज़रें झुकाए खड़ी थी। इसके हाथ से फूल नीचे गिरा था। स्पार्ट नज़र से इसे देखते हुए वो इस फूल को अपने वाइट स्नीकर से बेदर्दी से कुचल कर गुजर गया था। आइजल ने रोते हुए लबों पर हाथ रखा था। इसके चेहरा आंसुओं से तर था। उसकी हाथ की पुश्त से आंसू साफ करती हुई वो वहाँ से एक जानब चल दी थी। आज से खुद से गिन महसूस हो रही थी। बेहद शर्मिंदा थी वो खुद पर आज। सीमेंट के बेंच पर बैठकर इसने कंधे से बैग उतार कर बेंच पर रखा था। चेहरे को हाथों में गिराती वो ज़ारो कतार रो रही थी। आंसू इसकी बनफशी आंखों से टूटकर इसकी ब्लैक चादर में जज़ब हो रहे थे। ये क्या कर दिया हमने? वो प्रोफेसर थे हमारे। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? वो रोती हुई कांपते हाथ से आंसू साफ करती एक जानब देखती सर झटक गई थी। वो बहुत गलत कर दिया हमने। बहुत गलत। आइजल, कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? वो खुद को कोसती रोती हुई बोली। मिस आइजल अहमद। अपना नाम सुनती ही वो सर उठा गई थी। एक मखसूस यूनिफॉर्म में मलबूस लड़की ने उसकी सुर्ख आंखों को हैरत से देखा था, मगर फिर वो लब भींच कर इसे रोने की वजह दरियाफ्त करने का इरादा तर्क कर गई थी। इसने अपने ऑफिस में बुलाया। डीन ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया। वो बेजान हुई थी उसके अल्फाज सुनकर। कहीं प्रोफेसर ने डीन को सब बता तो नहीं दिया? ये सोचकर वो उठी थी। हाथ पैर पहले ही ठंडे पड़ रहे थे भूख से और टेंशन से इसका सर चकरा रहा था। किस लिए? कमोज लहजे में कहती वो बैग थामती उठी। यूनिवर्सिटी के किसी स्कीम के फॉर्म फिल किया था आपने। शायद इसे लेकर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो सुख का सांस लेती जल्दी से उठी और इस लड़की के पीछे चल दी थी। वो लड़की इसे ऑफिस छोड़कर वहाँ से चली गई थी। सर झुकाई वो काफ़ी परेशान लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैब साहब ने फाइल से नज़रें उठाते हुए ऐसे देखा जो फर्श पर नज़रें जमाई खड़ी थी। वालेकुम सलाम। आपने एप्लीकेशन दी थी जॉब के लिए, हवाला जहाज जमा करवाए थे और कुछ मज़मून लिखे थे जो वाकई काबिल तारीफ़ है। आप जानती हैं दरख्वास्त देने के बाद आपको एक रस्मी इंटरव्यू में हिस्सा लेना पड़ सकता है, लेकिन आपकी कंडीशन को देख कर डिसाइड किया है कि आप हैंडल कर लेंगी। इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। वो सूख का सांस लेते हुए तशक्कुर भरी नज़रों से उन्हें देखती बोली थी, क्योंकि इसके पास इस वक्त फॉर्म भी नहीं था जिसे लेकर वह इंटरव्यू सेशन में जाती। यू आर द असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर जावियान हैदर रिजवी फ्रॉम टुडे। यू कैन गो टू हिज ऑफिस एंड गेट मोर डिटेल फ्रॉम हिम एंड इम्प्लीमेंट योर टाइम टेबल फ्रॉम टुमारो।
ایک بار پھر سے ان کا شکریہ ادا کرتی وہ آفس سے نکلی تھی۔ شکر ہے مجھ سے فارم نہیں مانگا انہوں نے، تھینک یو اللہ پاک۔ وہ تشکر بڑی نظروں سے آسمان کو دیکھتی، بیگ تھامتی پروفیسر زاویہ حیدر کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ پانی کا خالی گلاس سختی سے ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ سرد ہوا کی ثبوت کرتے ہوئے پیپر اٹھاتا انہیں چیک کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ اس کا ذہن بار بار اسی واقعے کی طرف گردش کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ شدید غصے میں تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ یونیورسٹی ہے یار، اس لیول پر تقریباً تمام ہی اسٹوڈنٹس ایسی حرکتیں کرتے ہیں، دل پہ کیوں لے رہے ہو؟ پروفیسر شاہان نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، جس پر وہ لب بھینچتا، پین پیپرز پر پٹکتا ایک جانب دیکھنے لگا، لیکن وہ شکل سے ایسی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر میں کیوں جج کر رہا ہوں، آج کل لوگوں کی شکل پر کچھ اور، دماغ میں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے مجھے، اسے سسپینڈ کر دیتا، لیکن جس طرح اس کی ڈریسنگ تھی وہ مجھے کسی شریف گھرانے کی لگ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے شاہان کو دیکھتے ہوئے تعصب سے بولا تھا، اچھا چھوڑو، آئے دن ایسے ڈرامے ہوتے ہیں، مجھے تو عادت پڑ گئی ہے۔ شکر ہے تم نے اس لڑکی کو سسپینڈ نہیں کروایا، ہو سکتا ہے کسی نے اس کے ساتھ میس کیا ہو اور فورس کیا ہو ایسا کرنے کے لیے، تم جانتے ہو یہاں کے سینئرز کو۔ شاہان نے کندھے اچکاتے کہا۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا دوبارہ پیپرز کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شاہان اپنا لیکچر دینے جا چکا تھا، پیپرز چیک کرتا وہ رکا تھا دروازے پر ناک سن کر۔ کم ان۔ اندر سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی، ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ خود کو بمشکل اندر گھسیٹتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے چیئر پر براجمان دیکھ کر وہ شل ہوئی تھی۔ پیپرز سے تعصب سے نظریں اٹھائے اس نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہیزل کا دل کیا تھا اسی پل سے چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ السلام علیکم، Dean has sent me to your office. I have been given the job of your assistant. ہیزل خوف سے لرزتی آواز میں بولی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کا لہجہ کمپوز نہیں تھا، کتنی شرمندہ تھی وہ دوسری جانب وہ غصہ ضبط کرتا مٹھیاں بھینچتے ہوئے چیئر سے اٹھا تھا۔ You are not needed. Get out of my office right now before I lose my calm. اسے سرد نظروں سے دیکھتا ہوا وہ کاردار لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ شرمندگی سے نظر چکا چکی تھی۔ اس قدر شرمندگی اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی چھوٹی سی غلطی سے زندگی بھر کے لیے شرمندہ کر سکتی ہے، اور شاید یہی بھی اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ پلیز پروفیسر، دس جاب از ویری امپورٹنٹ فار می، آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو آل دیٹ۔ وہ شرمندگی سے سر جھکاتی بولی۔ اس وقت اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ آپ وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی کیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، آنکھیں اس کے معصوم الکوش پر چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ خود بھی مطمئن نہیں تھا اس کے ایسے رویے سے۔ اسے کہیں سے بھی وہ لڑکی ایسی نہیں لگی تھی۔ اس کا صافہ لباس اس چیز کی گواہی تھا۔ جہاں یونیورسٹی میں سب ٹائٹ جینز اور تنگ لباس میں تھی، وہاں وہ اکیلی سب سے منفرد سادہ سے لباس میں پردے کا بھرپور دھیان رکھتی، سر پر چادر لیے ہوئے تھی۔ کانپ رہی ہے وہ اتنی، شی از ٹریمبلنگ۔ جی کیا کر رہے ہو؟ ڈرپوک لڑکی ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر جھڑ رہے تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ جاب بہت ضروری ہے ہمارے لیے سر، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، پلیز ہمیں معاف کر دیں، پلیز ہمیں سسپینڈ مت کروائیے گا۔ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ چکی تھی، ایک سرد آہ بھری تھی اس نے۔ Who told you to do that؟ کمپوز لہجے میں کہتا ہوا وہ قدر سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس کی بات کا یقین کہاں کرنے والا تھا؟ آخر وہ بھی انتہا کا ضدی انسان تھا۔ بغیر یہ سوچے کہ وہ دوبارہ وہی بات دہراتے ہوئے وہ پہلے ہی کتنی شرمندہ ہوئی تھی، لیکن لیکچر ہال کا پتہ نہیں تھا۔ ہم کسی سے پوچھنے کی غرض سے وہاں گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا وہاں پر نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو ٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی نے ہمارا فارم لے لیا اور ایک لڑکے نے ہمیں وہاں پر روز دے کر آپ کی طرف اشارہ کر کے وہ سب کرنے کے لیے کہا۔ وہ شرمندگی سے لال ہوتے ہوئے سر جھکائے بولی تھی۔ وہ سر جھٹکتا مسکراہٹ ضبط کر چکا تھا۔ وہ کسی پری نرسری کی چھوٹی بچی کی طرح رو رہی تھی اور رشتوں کے بیچ بول رہی تھی۔ چہرہ شرمندگی سے سرخ بھوکا ہوا تھا، اس کی چھوٹی سی ناک بھی سرخ ہو گئی تھی۔ آپ کی کہی گئی اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے چلتا ہوا اس کے قریب رکتا، سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ اسے اپنے بالکل سامنے دیکھ کر وہ کپکپاتی نظریں مزید جھکا گئی تھی۔ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ہچکی لیتے ہوئے وہ کچھ لبوں پر گھبراہٹ کے ساتھ زبان پھیرتی دیوار سے چپکی بولی۔ مسلسل رونے اور ٹینشن کی وجہ سے اس بیچارے کا سر درد سے پھٹنے کو تھا، اور ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے چکر بھی آ رہے تھے۔ ریلی؟ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے قریب رکا تھا، مقصد اسے زمانا تھا۔ تھر تھراتی پلکوں کو اس نے اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کے بے حد قریب دیوار پر ایک ہاتھ رکھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا
کہہ رہے ہیں آپ؟ پلیز پیچھے ہٹیں، الگ تر کرتے ہوئے سہمے لہجے میں بولی، ساتھ ہی فوراً آنکھیں جھپکی۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہوا تھا۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی چادر درست کرنے لگی۔ وہ ایک ہی سیکنڈ میں اسے جان چکا تھا۔ فائن، یہ میرا اسکیجول ہے، مجھے ٹائم پر 9 بجے میرے ڈیسک پر میری کافی چاہیے، بنا شوگر کے۔ لیکچر کے ٹھیک بعد سارے پیپرز کلیکٹ کرے گی، وہ بھی تک میرے ڈیسک پر موجود چاہیے۔ باقی سب اس پیپر میں ہے۔ مجھے 10 بجے۔ اچھا، سر کو خم دیتی ہوئی وہ جلدی سے پیپر تھام چکی تھی۔ وہ پاکٹ سے فون نکالتا ہوا امپورٹنٹ کال ریسیو کرنے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اوف اللہ، شکر آپ کا، ورنہ مجھے سالم نکلنے کا ارادہ تھا شاید آج کسی کا۔ بس اب کوشش کروں گی کہ ایک بھی غلطی نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ سرد آہ بھرتی پیپر کو دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ اماں اس سانولی لڑکی سے میری شادی کروا رہی ہوں؟ اتنے برے دن آ گئے ہیں میرے۔ توصیف کو جیسے ہی پتہ چلا تھا، وہ تب سے آگ برسانے کو تیار تھا، مگر موقع کی تلاش میں اس نے بات تب شروع کی جب گھر میں صرف عائزہ بیگم اور ریم تھی۔ خدا تیرا بیڑا غر کرے، آہستہ بولنا لائق، عائزہ بیگم نے پنکارتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جس پر وہ سر جھٹک گیا۔ جس حالات میں تو اب ہے نا، تجھے تو محلے کی کوئی لولی لنگڑی لڑکی بھی نہ دے گا۔ شکر کر تیری شادی کروا رہی ہوں۔ ایک اس بوڑھی کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، ایک تجھے سمجھا کر میرا سر پھٹنے کو ہے۔ عائزہ بیگم نے ماتھا پیٹا۔ ریم نے آنکھیں گھمائی تھی اتا کر۔ کیا ضرورت ہے اماں، اس سانولی لڑکی سے اچھی لڑکی مل جائے گی میرے بھائی کو بھی۔ اچھا، اور کوئی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں آپ بھی، ریم نے تنک کر کہا، جس پر توصیف نے سر ہلایا تھا۔ بیوقوف لڑکی، ایک بار سوچ، وہ پورا گھر اس کے نام پر ہے، 50 لاکھ سے زائد کی تو اکیلی زمین ہے، اور اوپر بنا ہوا وہ گھر تقریباً 1 کروڑ سے تو زیادہ کا ہی ہوگا۔ توصیف نے دلچسپی سے عائزہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ ریم نے بھی غور سے اسے دیکھا تھا، اپنی ماں کو، اور پھر حالات میں آج یہ نکما پڑا ہے، اسی کا بھلا کر رہی ہوں۔ وہ گھر بیچ کر کوئی کام دھندا شروع کر لے گا، اگر نہیں بھی کرتا تو 1 کروڑ سے زائد رقم 20-22 سال تو بیٹھ کر آرام سے کھا ہی لے گا۔ اس کے کون سے اخراجات ہیں اتنے؟ عائزہ بیگم نے سرل سے کہا، جس پر ریم نے توصیف کو دیکھا جو کھڑا ہوا تھا۔ کدھر جا رہا ہے اب؟ عائزہ بیگم نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی بہو کو یونیورسٹی سے لینے جا رہا ہوں، چھٹے کا ٹائم ہونے والا ہوگا، اس بڑھیا کو مناؤ کسی طرح اس رشتے کے لیے۔ وہ مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ کر کہتا بائک کی چابی لے کر باہر نکلا تھا۔ ریم نے منہ مروڑتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو مسکرا گئی تھی۔ ماننا پڑے گا اماں، ہم تو واقعی سیٹل ہو جائیں گے اگر وہ گھر بیچ دیں، مگر وہ کرموں کی جلی، کسی صورت وہ گھر نہیں بیچے گی، نہ ہی دادی جی مانیں گی۔ ریم نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، تیری دادی کو کیسے منانا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے، اگر نہ بھی مانی تو بھی تیرے ابا کو میں منا لوں گی، یہ رشتہ تو ہر صورت ہو کر رہے گا۔ عائزہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بس خدا کا شکر ہے میں بچ گئی، ورنہ آج ہی مجھے سسپینڈ کر دیا جاتا۔ سب لیکچر ختم ہونے کے بعد وہ مین بلڈنگ سے باہر نکلتی گیٹ کی طرف بڑھی تھی اور عائزہ الحرم کو سب کچھ بتا رہی تھی، جسے وہ غور سے سن رہی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں تمہارے پروفیسر ساویان حیدر رضوی کے چرچے ہیں، میری کلاس کی لڑکیوں نے تو پروفیسر زیزی کر کے میرے سر کھپا دیا۔ ویسے ہینڈسم ہے وہ کافی، ان کے غصے سے پوری یونیورسٹی ڈرتی ہے۔ خرم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارے پروفیسر سے کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ ہم سب کے پروفیسر ہیں نا؟ عائزہ نے اسے گھورا تھا، جس پر وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسی تھی۔ یار منہ سے نکل گیا، خرم نے شرارت سے کہا، جس پر عائزہ نے بھویں سکیڑی تھی۔ یہ کون ہے عائزل؟ خرم نے چمبے سے گیٹ کے قریب کھڑے توصیف کو دیکھ کر پوچھا، جو اسے دیکھ کر بائک سے اترا تھا۔ عائزل کے قدم ٹھہرے تھے اسے دیکھ کر، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماموں زاد بھائی ہیں، لیکن یہاں کے گھر ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہ خرم کو خدا حافظ کہتی ہوئی پیشانی پر چادر درست کرتی باہر نکلی تھی۔ جب وہ بائک سٹارٹ کرتا اس کے پاس رکا تھا۔ میں پہلے بھی رکشے سے آتی جاتی ہوں بھائی، آپ کا بے حد شکریہ، وہ نظریں جھکاتے چلتی ہوئی بولی، جس پر توصیف کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ روڈ پر تماشا مت کرو، لوگ مجھے کوئی آوارہ لوفر سمجھیں گے جو تمہارے آگے پیچھے دوڑ رہا ہو۔ نوکر نہیں ہوں تمہارا جو نخرہ کر رہی ہو، بیٹھو چپ چاپ، امی نے کہا تھا تمہیں لے کر آنے کے لیے، وہ دانت پیستا غصہ ضبط کرتے بولا۔ تو عائزہ نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر بائک پر بیٹھی تو توصیف نے کندھے سے سر گھما کر پیچھے دیکھا تھا، جو نظریں چکائے بائک کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بیچ راستے میں گرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ صحیح سے پکڑ کر بیٹھو، اس کا ہاتھ چادر سے نکالتا وہ اپنے کندھے پر زبردستی رکھ چکا تھا۔ یہی وقت تھا جب عائزل بائک سے اتری تھی۔ آپ اسی وقت یہاں سے نہیں جانا، آپ اسی وقت جائیں، یہاں سے نہیں جانا ہمیں آپ کے ساتھ۔ وہ پیشانی پر ڈالے
بل ڈالے کراہت بڑے لہجے میں بولی، جس پر توصیف نے مٹھیاں بیچی تھیں۔ آس پاس نظر دوڑاتا ہوا وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ چکا تھا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ہاں، نوکر ہوں میں تمہارا؟ اس کے ہاتھ کو مروڑتے ہوئے وہ دانت پیس کر پھنکارا۔ درد سے آئزل کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ اس سے پہلے وہ احتجاج کرتی، اس کی نظر کچھ دور پر گیٹ سے باہر نکلتے زاویان پر پڑی تھی، جو کندھے پر کوٹ رکھے سنجیدگی سے اسمارٹ فون کان سے لگائے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھتا وہ رکا تھا، فون کان سے ہٹایا تھا کیونکہ توصیف نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ جلدی سے چہرے پر چھائے آبدیدہ تاثرات کو جھلکتی اس کے ساتھ بائک پر بیٹھی تھی۔ زاویان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا اور پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا اور کار میں بیٹھ کر گاڑی میں اس کے برابر سے گزرا تھا۔ آئزل نے BMW کو اپنی بلیک عام سی نظر اس کے اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے خوبصورت دودھیا رنگ ہاتھ پر ڈالی تھی۔ وہ ہوا کی طرح گزرا تھا ان کے قریب سے۔ آئزل نے سر دہا بھر کر سر جھکایا تھا۔ تمہاری بات سمجھ سے باہر ہے آئزہ۔ جس بچی کو تم ناجائز ہونے کے طعنے دیتی تھی، جسے تم نے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے کس منہ سے مانگ رہی ہو؟ کیا ہوا، اب ناجائز نہیں لگتی تمہیں؟ انفال بی بی کی پیشانی پر شکنوں کا جال ابھرا تھا، ان کی نورانی آنکھوں میں اضطراب تھا۔ اماں میں ایسا کچھ نہیں کہتی تھی۔ لوگوں کی کہی سنی باتوں پر آپ کیسے یقین کر سکتی ہیں؟ وہ تو میری بیٹی جیسی ہے، عائزہ بیگم نے لہجے میں شیرینی گھول کر کہا۔ انفال بی بی نے سر جھٹکا تھا۔ طنز سے جب دروازے پر دستک ہوئی تھی، ریم منہ کے ڈیزائن بناتی عائزہ بیگم کے اشارے پر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی آلسی بلی کی طرح منہ مروڑ کر کام کرنے کی عادت تھی، بغیر کہے تو کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ آؤ مہارانی۔ دروازے سے اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ عائزل اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی۔ لبا سانس خارج کرتی وہ کندھے سے بیگ ہٹاتے برآمدے تک پہنچی تھی، جہاں عائزہ بیگم سے دیکھ کر چہرے پر مخمور مسکراہٹ سجا چکی تھی۔ السلام علیکم۔ انفال بی بی اور عائزہ بیگم کو سلام کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ عائزہ بیگم مسکراتی جبکہ انفال بی بی نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ میرا جواب نہ ہے، اور بہتر ہوگا کہ تم اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا، انفال بی بی نے سنجیدگی سے کہا، جس پر عائزہ بیگم سلگ پڑی تھی۔ ریم نے تیشی نظروں سے انفال بی بی کو دیکھا، جو تسبیح پر ورد کرنے میں مصروف ہوئی تھی۔ لیکن چودھری صاحب یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر کے ہی رہیں گے۔ آخر کب تک آپ اس کے ساتھ رہیں گی؟ آپ کی عمر ہو چلی ہے، کیا یہ جوان لڑکی یہاں ہی پڑی رہے گی پوری زندگی؟ اسے بہانے کا خیال نہیں آتا آپ کے ذہن میں؟ چودھری صاحب چاہتے ہیں ہمیں شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ کل وہ خود آئیں گے اور اسے انگوٹھی پہنا کر جائیں گے۔ رشتہ بھی پکا کریں گے توصیف کے ساتھ۔ ہم سہارا دے رہے ہیں۔ لوگ تو اب تک اسے ناجائز ہی کہتے ہیں۔ کون لے گا اس کا رشتہ آپ سے؟ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے، مگر آپ تو احسان فراموش بنی بیٹھی ہیں۔ عائزہ بیگم تنک کر کہتی ہوئی ریم کا ہاتھ پکڑتی باہر چلی گئی تھی۔ ریم نے سر گھما کر انفال بی بی کو اور پاس کھڑی عائزل کو طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ انفال بی بی نے سر جھکاتے سر داب بھری تھی۔ ان کی نظر برآمدے کے پلر سے سر لگائے کھڑی عائزل کو دیکھا تھا، جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بھائی؟ وہ بیگ کو ہینڈل چھوڑتی ہوئی اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میری جان، تم کیسی ہو؟ بھائی کو مس کیا ہوگا یقیناً۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھتا بولا تھا۔ آف کورس بھائی، بہت مس کیا۔ اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ بھائی ہوں جس لڑکی کے، وہ کیسے بھلا مس کیے بنا رہ سکتی ہے؟ سیرت نے مسکرا کر کہا، جس پر وہ بھی مہم سا مسکرایا تھا۔ وہ خوشدلی سے پیچھے ہوئی تھی جب اس کے پیچھے سے آتی چاہت نے چہکتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا تھا، عجیب محسوس کرتے سیرت نے آدھا منہ کھولا تھا اور پھر لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مجھے مس نہیں کیا مائی لو؟ چاہت نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ کم آن جی، تم تو ہو ہی انرومانٹک، اپنی منگیتر کو گلے لگاتے ہوئے بھی ہچکچا رہے ہو۔ ناٹ فیئر، جاؤ نہیں بولتی۔ وہ خفا ہوتی پیچھے ہٹی جب وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتا اس کے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھتے مسکرایا تھا۔ ہائے سو سویٹ۔ جہاں سیرت نے اپنے بھائی کی تعریف کی، وہیں چاہت نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اس کا دل نہیں بھرا تھا شاید۔ سیرت بیگ کا ہینڈل تھامتی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ جی، بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ چاہت اس کا ہاتھ تھامتی چلتے ہوئے اسے کمپلیمنٹ کرنا نہ بھولی تھی، جس پر وہ مہم سا مسکرایا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اس وقت ایک چمک تھی جو کیوں تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں یہ ڈمپل، خدا قسم بہت محنت کی ہے تمہیں اپنا بنانے میں۔ زاویان حیدر رضوی، تم سے بے پناہ عشق ہے۔ چاہت اشفاق احمد کو وہ اس کے ڈمپل کو دیکھتے اور پھر سے رشک بھری نظروں سے دیکھتی دل ہی دل میں بولی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور گاڑی کو ایئرپورٹ سے رضوی اپارٹ کی طرف ہوا کی طرح لے کر غائب ہوا تھا۔ آپ جب پریشان ہوتے ہیں مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا نانو جان۔
ان کی گود میں سرکتی ہوئی عمر منائی انفال بی بی نے مسکرا کر اس کے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، جس پر وہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کو پتہ ہے نانو جان، بس ایک آپ ہی میری اپنی ہیں، مجھے سب غیر سے لگتے ہیں، کوئی بھی اپنا نہیں لگتا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے اس طرح سپورٹ کیجیے گا پلیز۔ امی کے بعد میں آپ کی امی کے بعد آپ ہی تو ہیں میرے ساتھ رہتی ہیں، ہمیشہ مجھے سہارا دیتی ہیں۔ ایزلن کے جھریوں سے بھرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی روندی ہوئی آواز میں بولی انفال بی بی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہوئے تھے۔ ہم جب بھی تھک جاتے ہیں آپ کی گود میں سرک کر بے حد سکون محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ پاک نے آپ کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، جو ہماری بے سکون زندگی میں سکون کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ وہ ان کے ہاتھ کو لبوں سے چومتی ہوئی بولی، میری بچی زندگی میں تو سانسوں کا بھروسہ نہیں، ہم تو انسان ہیں ہمیشہ، اور میں نے تو عمر گزار دی، اور ویسے بھی بزرگ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم سب کہتے ہیں بچوں کو کے وقت رہتے سنبھل جاؤ، تاکہ ہمارے جانے کے بعد تم لڑکھڑاؤ نہ اور زندگی میں آگے بڑھنا سیکھ لو، تاکہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ انفال بی بی نے اس کے بال سہلاتے ہوئے شفقت سے کہا، انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے نانو، وہ انسان کو ماں کی ضرورت تو ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ زندگی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب اس کو کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری اپنی تو آپ ہے نا نانو، آپ تو ایسی باتیں نہ کیا کریں، میں تو بے مول ہوں آپ کے بنا، آپ میری ماں ہیں نانو۔ وہ نم آنکھوں سے ان کے جھریوں سے بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتی بولی، میری بیٹی، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کو پتہ ہے جب آپ بہت چھوٹی تھی اور گر جایا کرتی تھی تو آپ کی ماما آپ سے کیا کہتی تھی؟ چلو اٹھو، کھڑی ہو جاؤ میری بچی، بہادر ہے نا، اس بات کو کبھی مت بھولنا، میری بچی تم بہادر ہو، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ انفال بی بی نے اس کے گندمی گال پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، وہ آنکھیں صاف کرتی سر ہلاتی ان کی پیشانی پر بوسہ دیتی سر ہلا گئی تھی، کتنا صاف دل ہے تمہارا میری بچی، خدا نے تمہاری قسمت ایسی کیوں لکھی ہے؟ کبھی سوچتی ہوں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو کر کوئی محبت کرنے والا نہیں، کتنی اذیت سے بھرپور ہے تمہاری زندگی۔ میں دعا کرتی ہوں میرے مالک، سچے دل سے دعا کرتی ہوں میری بچی کے نصیب اچھے کر دے، اسے برے اور بے درد لوگوں کی گندی نظروں سے اور شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا میرے مالک۔ آئزل کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے جو گہری نیند میں سو چکی تھی ان کی چھولی میں سر رکھے، وہ نم آنکھوں سے دل ہی دل میں دعا کرتی اپنے رب سے گویا ہوئی تھی، شاید خدا نے بھی ان کی دعا سنی تھی۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے وائٹ سنیکر میں بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ گاڑی کو پار کرتا فرنٹ سیٹ سے کچھ پیپرز لیفٹ ہینڈ میں تھماتا وہ اسپاٹ سے تاثرات چہرے پر سجا یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ گارڈ نے اسے سلام کیا تھا، وہ سلام کا جواب دیتا ہوا سنجیدگی سے تیز قدموں سے اپنے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ آس پاس سے کافی لڑکیاں اسے چوری چپ کے دیکھ رہی تھی، اتنی ہمت تو کسی میں بھی نہیں تھی کہ وہ اسے نظر اٹھا کر دیکھے، تو تھا ہی اتنا سیریس، سب ڈرتے تھے اس سے۔ پیپرز کا اسٹاک تھامے وہ اپنی اسمارٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے چل رہا تھا، 9 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ وہ آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے سنجیدگی سے داخل ہوا تھا، اپنے ڈریسنگ پر اپنا مخصوص بلیک کافی کا مگ دیکھ کر جس میں سے فوگ نکل رہی تھی اب تک، یعنی کافی بالکل گرم تھی جسے اسے پسند تھی۔ وہ بالکل ڈریسنگ پر رکھتا، وہ پیپرز کو ڈیسک پر رکھتا، کافی کا کپ تھامتا ہوا ونڈو کی طرف کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کافی کا سپ لے چکا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کافی کا کپ دیکھا تھا ایک سپ لینے کے بعد، کیونکہ کافی بالکل پرفیکٹ تھی جیسے اسے پسند تھی۔ اس نے ونڈو سے باہر ہوتی دھند کو دیکھا تھا جو اتنی بڑی بلڈنگ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ اس کی سپاٹ نظروں نے ایک باریکی غور سے جائزہ لیا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر وہ سنجیدگی سے پیچھے مڑا تھا۔ لائٹ بلو کلر کے سمپل شلوار قمیض میں جس پر سفید ریشم کی کڑھائی کی گئی تھی، سر پر وہی بلیک شیشوں والی چادر لیے وہ کندھے سے بیگ اتارتی ہوئی اپنے ڈیسک پر رکھ چکی تھی۔ السلام علیکم، اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے وہ بغیر اس کی جانب دیکھے نظریں جھکائے اپنے بیگ سے کچھ بکس نکالتے ہوئے بولی تھی۔ وعلیکم السلام۔ کافی کا کپ، خالی کپ وہ ٹیبل پر رکھتا اس کی چیئر سے اٹھا تھا، کیونکہ اس کا ڈیسک ونڈو کے قریب تھا۔ وہ روزانہ صبح یہاں بیٹھ کر ہی کافی پیتا تھا اور باہر کے مناظر دیکھتا تھا، کیونکہ اکثر یہ ڈیسک خالی ہوا کرتا تھا۔ وہ سر جھکاتی اپنی چیئر پر بیٹھی تھی اور کل کے لیسن کو پڑھنے مصروف ہوئی تھی۔ لیکن چودھری صاحب یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر کے ہی رہیں گے، آخر کب تک آپ اس کے ساتھ رہیں گی؟ آپ کی عمر ہو چلی ہے، کیا یہ جوان لڑکی یہیں پڑی رہے گی پوری زندگی؟ اسے بیاہ کا خیال نہیں آتا آپ کے ذہن میں؟ چودھری صاحب چاہتے ہیں یہ شادی جلد از جلد ہو جائے، کل وہ خود آئیں گے اور اسے انگوٹھی پہنا کر جائیں گے، رشتہ بھی پکا کرے گا توصیف کے ساتھ۔ ہم سہارا دے رہے ہیں لوگ تو اب تک اسے ناجائز ہی کہتے ہیں، کون لے کر جائے گا اس کا رشتہ آپ سے؟
آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے، مگر آپ تو احسان فراموش بنی بیٹھی ہیں۔ عائزہ بیگم کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دل اور دماغ میں ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ سر درد سے نجات پانا چاہتا تھا۔ وہ کئی کوہنی ٹکاتی ہاتھ کی پشت پر سر رکھتی آنکھیں بھیج گئی تھی۔ کیسے بدتمیزی کر کے گئی تھی وہ نانو کے ساتھ، نانو سے یقیناً نہیں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یقیناً انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے چاہیے جو کچھ کہتی رہتی نانو کو میری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے اس کے دوسرے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ رونے کی وجہ سے سر کا درد مزید بڑھا تھا۔ ڈیسک سے پیپرز کا اسٹاک اٹھاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا جو بک پر سر جھکائے نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ مس عائزہ احمد، وہ جلدی سے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ جی، وہ بک بیگ میں رکھتی جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کے ہاتھ سے پیپرز لیے تھے۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا وہ دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا اور پیپر تھامتی اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ جب اس کا سر چکرایا تھا، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلایا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی وہ اسے تھام چکا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اس کے بخار سے جلستے چہرے کو تھپتھپایا تھا جو آنکھیں بند کیے ہوش و گرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مس عائزہ، وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے سر؟ بخلایا ہوا پیون اس کے پاس رکتا دریافت کرنے لگا، آپ ڈاکٹر فائزہ کو بلائیں، وہ ڈسپینسری روم میں ہوں گی اس وقت۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا اسے سہارا دے کر اٹھاتا ہوا بولا۔ پیون جلدی سے سر ہلاتا ہوا ڈسپینسری کی طرف بھاگا تھا۔ اسے سائیڈ بلیک صوفے پر لٹاتا ہوا وہ سنجیدگی سے اس کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھنے لگا۔ بخار کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ آخر کیا ہے آپ مس عائزہ احمد؟ اتنے شدید بخار میں یونیورسٹی کون آتا ہے؟ اس کے سادہ سے چہرے کو دیکھتا ہوا وہ سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم پروفیسر زاویان۔ واٹ ہیپن؟ ڈاکٹر فائزہ آفس میں آتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے پیچھے پیون بھی تھا۔ وعلیکم السلام، یہ فینٹ ہو گئی، شاید بخار ہے، آپ چیک کریں پلیز۔ وہ صوفے پر لیٹی عائزہ کی جانب دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ ڈاکٹر فائزہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ پروفیسر زاویان، اتنا سخت بخار ہے اس لڑکی کو، اس کے باوجود یہ لڑکی یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کی نبض کا معائنہ کرتے ہوئے وہ تشویش سے بولی تھی۔ وہ لب بھینچتا اس کے آم سے گندمی رنگ چہرے کو دیکھ گیا تھا۔ لگتا ہے کھانا نہیں کھا کر آئی تھی اور اوپر سے سخت بخار ہے، اس وجہ سے فینٹ ہو گئی ہے۔ یہ میڈیسن میں دے رہی ہوں، ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد لیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ بریف کیس سے میڈیسن نکال کر اس کی جانب بڑھا گئی تھی جسے وہ سنجیدگی سے لے چکا تھا۔ خدا حافظ، ہیو اے نائس ڈے پروفیسر زاویان، ڈاکٹر فاخرہ مسکراتی ہوئی کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ دھیرے سے آنکھیں وا کر رہی تھی۔ آپ جا کر چکن سوپ اور چائے لے کر آئیں فوڈ ڈپارٹمنٹ سے، میرا کہہ کر۔ وہ ساکت کھڑے پیون کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، سر کینٹین سے کچھ منگوا لے، وہاں تو اسٹاف کا کھانا بنتا ہے۔ پیون نے اسے دیکھتے ہی ہچکچا کر کہا، آپ کو جتنا کہا ہے آپ اتنا کریں۔ وہ اسے دیکھتا کرغت لہجے میں بولا۔ پیون سر کو خم دیتا جلدی سے باہر نکلا تھا۔ صوفے پر لیٹی عائزہ نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا تھا جو اس کی جانب مڑا تھا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ مس عائزہ، سوری سر، میری وجہ سے آپ کا لیکچر مس ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری پروفیسر۔ وہ شرمندگی سے نظر جھکاتی اس کی بات کاٹتی گڑبڑا کر بولی تھی۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ گیا تھا۔ پیپرز، وہ دروازے کے سامنے بکھری پیپرز کو دیکھ کر جلدی سے بغلاتے ہوئے اٹھی۔ جب وہ سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑتا اسے واپس صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ ول یو پلیز ایٹ لیسٹ لسن ٹو می مس عائزہ، وہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سخت لہجے پر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ سوری، وہ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتی بجھی آواز میں بولی، آپ کو شدید بخار ہے لہٰذا آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ادھر ہی بیٹھی رہیں۔ عرفان کو کہہ دیا ہے وہ کچھ دیر میں آپ کا بریک فاسٹ آپ کو یہاں پر دے دیں گے، اور فار گاڈ سیک پلیز آپ ناشتہ کر لیں اور یہ میڈیسن لیں۔ اس کے پاس میڈیسن رکھتا وہ سپاٹ نظروں سے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا جہاں اس کے پیپرز بکھرے پڑے تھے۔ لب بھینچتی وہ شرمندگی سے اٹھی اور اس کے قریب جھکتی پیپر سمیٹنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی مس عائزہ؟ وہ اسے دیکھتا بوئے اچکاتا بولا۔ پیپر سمیٹتے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ سوری پروفیسر، لیکن یہ معمولی سا بخار ہے، اور ویسے بھی یہ پیپرز ہم سے گرے تھے اس لیے ہم نے پھیلایا ہے، اسے ہم ہی سمیٹ لیں گے۔ اس زمینی بات کرتی ہوئی پیپر سمیٹنے میں مصروف ہوئی تھی۔ زاویان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں اسے اپنی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی یا اپنی خوبصورت کلائی پر بندھی سمارٹ واچ پر ٹائم دیکھتا ہوا وہ اٹھا تھا۔ پیپرز کا اسٹاک اس کے ہاتھ سے لے کر وہ بغیر ایک لفظ کہے لیکچر ہال کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سرد آہ بھرتی وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔